تو یار گھر سے باہر بھی ایک دنیا ہے، باہر نکلو، گھومو پھرو، پاکستان میں بھی بہت کچھ ہے، بس ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روفی ہنس کر بولا۔ اس نے گھومنا پھرنا شروع کر دیا، توجہ بھی دی، اور توجہ دینے کے بعد جو حاصل ہوا وقت گزاری کے لیے بہترین تھا۔ فون کالز، میسیجز، کبھی کبھی ریسٹورنٹ پہ ملاقات۔ وہ خوش تھا، زندگی اب صحیح معنوں میں اسے نارمل لگ رہی تھی۔ تم اپنے گھر والوں کو کب بھیجو گے؟ شانزے نے اپنے سلکی بالوں کو پیچھے کرتے سٹرا کو گلاس میں ادھر ادھر گھماتے پوچھا۔ کہاں؟ اس نے ناسمجھ بننے کی اداکاری کی۔ میرے گھر، اور کہاں؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ او ہاں، تمہارے گھر۔ اس نے ماتھا مسلا۔ جلدی جلدی بھیجوں گا۔ تم ابھی یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ کل کا کیا پلان ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے پوچھا۔ تم میرے ساتھ سیریس تو ہونا رومی۔ وہ سنجیدہ تھی، اپنی بات پہ قائم تھی، اسے جانچ رہی تھی۔ آف کورس یار، بس میرے گھر والے ابھی میری شادی کے لیے تیار نہیں۔ میں انہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ مانیں گے میں انہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا، تم فکر مت کرو۔ اس دن یہ تعویل پیش کر کے اسے تو بے فکر کر آیا تھا، مگر آج اخبار میں چھپنے والے اشتہار اور شانزے کی بار بار آنے والی کال نے اسے گہری فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، جیب سے فون نکالا، کال ایک بار پھر سے آنے لگی۔ ہاں بولو۔ اس نے فون اٹھاتے ہی سرد لہجے میں پوچھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہارے گھر والے ابھی تمہاری شادی کے لیے تیار ہی نہیں، تو پھر یہ اشتہار کس خوشی میں دے رہے ہو تم لوگ؟ اس کی غصے سے بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یار ریلیکس، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ دیکھو، میرے گھر والے واقعی ابھی میری شادی کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہوتے تو میں انہیں تمہارے گھر کیوں نہ بھیجتا؟ اور جہاں تک بات رہی اخبار میں آنے والے اشتہار کی، تو شانزے وہ میرے کزن کی شرارت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تم پلیز مجھ پہ شک۔ وہ کہتے ہوئے یوں ہی پلٹا جب پیچھے دادی کو کھڑا پایا، اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ دوسری طرف سے شانزے کے مسلسل بولنے کی آواز آ رہی تھی، مگر فی الوقت وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ دادی یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے فون بند کر کے آف کر دیا اور چہرہ ہاتھوں میں گرائے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر بری طرح پھنس چکا تھا۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہیں پالا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، بڑا کیا، اعلیٰ تعلیم کی خاطر تمہیں اتنی دور بھیجا، تمہاری تربیت پہ اپنا وقت، اپنی جان، اپنی طاقت سب کچھ لگا دیا، اور آج دیکھو بدلے میں مجھے کیا ملا؟ وہ ویسے ہی مجسمے کی طرح کھڑے صدمے سے بولی۔ دادی میری بات سنیں پلیز۔ اس نے آ کر ان کو کندھوں سے تھاما۔ سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ دادی میں ایسا، وہ کہتے کہتے رکا۔ تم ایسے نہیں ہو، یہ کہنا چاہتے ہو کیا؟ رومی، میں سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکی ہوں، مگر پھر بھی اگر تم کہو گے کہ تم ایسے نہیں ہو تو یقین کرو میں تمہاری بات مان لوں گی۔ اس لیے تم کہو رومی، تم کہو کہ تم اتنے گھٹیا نہیں ہو کہ لڑکیوں کو بیوقوف بناؤ۔ کہو کہ تم ایسے نہیں ہو کہ عورت ذات کو صرف وقت گزاری کے لیے استعمال کرو۔ کہو کہ تم ایسے نہیں ہو کہ اپنے گھر والوں کے سامنے شرافت کی حدوں کو چھو جاؤ، مگر باہر جہاں موقع ملے وہیں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے رکی، اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے۔ دادی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ چند پل خاموش رہنے کے بعد سر جھکائے شرمندگی سے بولا۔ اس لڑکی کو ابھی فون کرو رومی، اور اسے بولو تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو، تمہاری غلطی کی یہی سزا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں ایسا نہیں کروں گا دادی، میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے آپ کی دی تربیت کی لاج نہیں رکھی، مگر شانزے جانتی تھی میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ دادی لڑکیوں کی پہچان ہوتی ہے، لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے کون کس نیت سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر وہ لڑکوں کو اپنے ساتھ وقت گزاری کا موقع دیتی ہیں تو وہ بھی برابر کے قصوروار ہیں۔ شانزے نے مجھے اپنے ساتھ ٹائم پاس کرنے دیا، کیونکہ وہ خود بھی بہت کے ساتھ ایسا کر چکی ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ مانتا ہوں میں بھی کوئی بہت پارسا نہیں، مگر
میں شانزے سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس سے کہنے کا فائدہ بھی نہیں، کیونکہ اگر میں نے حامی بھر لی تو ابھی وہ خود کوئی بہانہ کر کے پیچھے ہٹ جائے گی۔ میں یہ سزا نہیں لے سکتا دادی۔ وہ بول رہا تھا اور دادی اس کے بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔